رانی اس سے پہلے کیا تھی اور کیسی زندگی گزاری تھی؟ رانی اس سے پہلے ایک بہت بڑی میک اپ آرٹسٹ تھی اور فن کی دنیا میں کافی مہارت حاصل تھی رانی کو، اور ڈانس میں رہتی تھی میں، بہت سارا پیسہ کماتی تھی میں جب ناچتی تھی تو پیسے میرے پاؤں کے نیچے آتے تھے، اتنا پیسہ مجھ پہ نچھاور ہوتا تھا، لیکن مجھے سکون نہیں تھا۔ مجھے دیکھیں، میں ایک ٹرانسجینڈرز ہو کر دنیا کا پہلا مدرسہ بنا سکتی ہوں، تو آپ بھی کافی ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، NPG میڈیا کے ساتھ میں ہوں نعمان مقصود، اور آج ہم آپ کو لے کے آئے دنیا کے پہلے خواجہ سراؤں کا جو مدرسہ ہے وہاں پر، اور اس کو چلا رہی ہیں رانی خان، اس کو چلا رہی ہیں، اور یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں خواجہ سرا آتے ہیں جو کہ اپنے تمام کام چھوڑنے کے بعد اب رانی خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ شروع میں ان کو کیا مشکلات پیش آئیں اور اب ان کی روٹین کیا ہوتی ہے، اس سے متعلق ان سے جانیں گے۔ رانی، پہلے تو بہت شکریہ آپ کو NPG میڈیا کو اپنے ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا کہ کیسے یہ خیال آیا کہ ایک مدرسہ بنانا ہے، اور ایسا مدرسہ جہاں پر تمام خواجہ سرا اور اس کا تمام اجر ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی مل رہا ہے، کیسے یہ خیال آیا اور کس طرح سے یہ کام شروع کیا اور کیا مشکلات پیش آئیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے، اور ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے۔ سب سے پہلے قبر میں سوال ہی جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ ہم خواجہ سرا ہیں، ٹھیک ہے، ہم ڈانس گانا کرتے ہیں، ہم بیگنگ کرتے ہیں، لیکن ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ خواجہ سراؤں کا اکثر خواجہ سرا یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر مدارسوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں یا چھیڑتے ہیں، اور ایسے بھی خواجہ سرا میں نے دیکھے جو کہتے ہیں ہم مسجد میں جاتے ہیں تو جس صف میں ہم کھڑی ہوتے ہیں اس صف میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ تو پھر میں نے کہا کہ سرچ کیا خواجہ سراؤں کو کہ خواجہ سرا تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن خواجہ سراؤں میں دین کیوں نہیں ہے؟ ہم ماشاءاللہ سے ایک ایسی ریاست میں جو ہے وہ پل رہے ہیں جس میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مساجدیں ہیں، تو پھر کیوں نہ خواجہ سراؤں کے لیے ایک مسجد میں ہی بنا لوں؟ تو پھر میں نے خواجہ سراؤں کا مدرسہ بنا لیا ماشاءاللہ سے۔ اب خواجہ سرا یہاں آتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے یہاں باجماعت، اور جو ہے وہ صبح 7 سے لے کر 8 بجے تک روزانہ طلعت قرآن ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ نے یہ شروع کیا تو کن کن مراحل کے اوپر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ دیکھیں، اس طرح کا کام جو ہے وہ خاص طور پہ ٹرانسجینڈرز میں، کیونکہ یہ آل ورلڈ میں فرسٹ ٹائم ہے، تو تنقید سٹارٹ گھر سے ہوتی ہے۔ پہلے آپ کو خواجہ سراؤں کی باتیں سہنی پڑی، مجھے بہت زیادہ فیس کرنا پڑا اس چیز کو، اور محلے داروں کو مجھے بہت فیس کرنا پڑا، کیونکہ میں یہاں 10-12 سالوں سے رہ رہی ہوں۔ تو اچانک چینج ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے نا دوسری طرف لے جاتا تھا، کہ مطلب یہ کیا خواجہ سرا وہ بھی مدارس، اور یہ رانی خان ڈانس کرنے والی یہ مدارس چلائے گی؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ جو معافی میں نے مانگی ہے وہ اللہ کے ذات سے مانگی ہے، انسانوں سے نہیں۔ تو اس چیز کو فیس کرنا میرے لیے ذرا مشکل تھا، میں ایموشنل بھی ہو جاتی تھی بعض اوقات جب زیادہ مجھ پر تنقید ہوتی تھی، خصوصاً اس وقت جب میں خواجہ سرا کے مدارس میں جاتی تھی، جب میں صبح سٹارٹ کرتی تھی تلاوت، اس وقت دروازے پہ کھڑے ہو کر ہمیں جو ہے تنقید کا نشانہ بنانا، ہم اپنے ہی گھر میں سیف نہ تھے، اپنے مدارس میں سیف نہ تھے۔ پھر جیسے جیسے وقت چلتا گیا ماشاءاللہ سے پھر ہم بھی بڑھتے گئے، اور یہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ میں ہمیشہ دعا مانگتا تھا ہدایت کے لیے۔ اور اگر خواجہ سراؤں کی بات کی جائے تو خواجہ سراؤں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، اور بہت سارے ایسے آج بھی یہ مدرسہ مطلب اتنا آگے تک چلا گیا ماشاءاللہ سے، دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ صبح کی ہماری 1.5 منٹ کی دعا 6-7 لاکھ لوگ سنتے ہیں، اور مختلف کمنٹس میں مجھے جو ہے وہ ان سے بات کرتے ہیں، مجھے ہزاروں کالز آتی ہیں بیواؤں کی، غریبوں کی، یتیموں کی۔ میں اکثر دعا میں ان لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہوں، لیکن خواجہ سراؤں میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو ہم پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جب میں نے اسٹائل لیا تھا اس مشکل سے یہ مشکل میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ اب تو لوگ جو ہے وہ مجھے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن کلچر ایکسیپٹ نہیں کر رہا مجھے۔ آپ کے پاس اب جو خواجہ سرا ہیں، پہلے تو آپ نے مدرسہ بنایا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ شیلٹر بھی آپ نے بنایا ہوا ہے۔ اس شیلٹر میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سے یہ ایک شیلٹر نہیں ہے، ہم نے جو ہے 7-8 شیلٹر بنائے ہوئے ہیں، اور 7-8 شیلٹر میں مختلف لوگ رہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے 9 لوگ رہتے ہیں جو اس وقت اپنی ایکٹیویٹی میں گئے ہوئے ہیں، اور نیچے شیلٹر میں ہم 5 لوگ رہتے ہیں، مدارس میں 2 لوگ رہتے ہیں۔ باقی شیلٹروں میں جو ہے کسی میں 5، کسی میں 4، کسی میں 6 پیشنٹ رہتے ہیں، کیونکہ پیشنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے میرے پاس۔ کس قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں؟ HIV پیشنٹ ہے اس میں، ہیپیٹائٹس C کے پیشنٹ ہے اس میں، کیونکہ یہ بیماریاں ذرا ڈینجرس بیماری ہے۔ باقی شوگر تو ہر بندے کو ہے، شوگر والے بھی ہیں لیکن وہ ہمیں گل مل کر رہتے ہیں،
ये पेशेंट जो है इनके लिए हमने अलग सेंटर बनाए हुए हैं। रानी इससे पहले क्या थी और कैसी ज़िंदगी गुजारी थी? रानी इससे पहले एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट थी और फ़न की दुनिया में काफ़ी महारत हासिल थी रानी को, और डांस में रहती थी मैं, बहुत सारा पैसा कमाती थी मैं। और कुछ हमारे देखने वालों को बताएंगे अपने बारे में, घर वाले, आसपास के दोस्त जो आपका साथ भी देते थे और जिन्होंने आपके मुश्किल वक्त में आपको छोड़ा भी और आपके साथ? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी देखने वालों को कि देखिए मैं उस वक़्त लाखों रुपए कमाती थी महीनों का, और मैं जब नाचती थी तो पैसे मेरे पाँव के नीचे आते थे, इतना पैसा मुझ पर निछावर होता था, लेकिन मुझे सुकून नहीं था। और प्लीज़ ये झूठी अनाओं, झूठी मोहब्बतों और ये झूठे पैसों के पीछे मत भागे आप, जो है झूठी सीटों के पीछे ना भागे, झूठी इज्जतों के पीछे ना भागे। मुझे देखें, मैं एक ट्रांसजेंडर्स होकर दुनिया का पहला मदरसा बना सकती हूँ, तो आप भी काफ़ी डिफरेंट कर सकते हैं। गरीबों की बेटियों की इज़्ज़त किया करें, अपने अतराफ़ में देखें लोगों को कि अगर कोई इस चीज़ का हक़ रखता है कि मतलब उसे कुछ दिया जाए तो प्लीज़ उनको ज़रूर दे। मैंने अक्सर, मुझे परसों एक फ़ोन आया तो मुझे कहते हैं कि मेरे अब्बू फौत हो गए और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको कफन दिलवाता। क्या उस इलाके में वडेरे नहीं होंगे? क्या उस इलाके में MNA MP नहीं होंगे? क्या कौंसलर नाज़म नहीं होंगे? क्या वहाँ का कोई वडेरा ना होगा? मुझे मर्दान से फ़ोन आया है। ज़रा देखें, ये हम इंसान हैं, खुदारा ऐसे लोगों के साथ आप प्यार करें, यही लोग होंगे जो रोज़े महशर में आपको जन्नत की तरफ धकेल देंगे। आगे क्या करने चाह रही हैं? मैं आगे पहले तो अपना मदरसा बनाना चाहूँगी, क्योंकि जिस जगह पे आप है ये रेंट पर है, जो हमारा मदारिस आप दे चुके हैं वो भी रेंट पर है, तो ये मुझ तक महदूद है। मेरे बाद ख़त्म हो जाएगा ये, फिर ये इजीली उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह कवर मैंने किया हर बंदा नहीं कर सकता। ये बहुत मुश्किल काम है। अगर ये इतना आसान होता तो पहले ही लोग इस तरफ आ जाते। अपने आप पे खुद तनकीद करते रहे कि हमें फ़लाँ जो है नमाज में जाएं तो वो हमारे पास खड़े नहीं होते, ये इमाम मस्जिद हमें कबूल नहीं करते, हमें मस्जिद में दाखिल होने नहीं देते। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये लोग ये समझते थे। फिर मैंने ये स्टैंड लिया, कितनी मुश्किलों से मैंने लिया होगा, तो फिर इनके लिए ईज़िली है कि ये छोड़ दें। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके लिए एक प्रॉपर मदरसा जो है वो बनाऊँ। मैं ये चाहती हूँ कि इस तबके के लिए एक प्रॉपर मदरसा बनाऊँ, एक प्लाट लूँ, फिर उस पर मदारिस बनाऊँ जो मेरे बाद भी कंटिन्यू रहे। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला जो इन्होंने सोचा है, अल्लाह ताला इनकी मदद करे, क्योंकि एक नेक मकसद के लिए रानी निकली हैं। और जितनी तादाद यहाँ पर मौजूद है ख्वाजा सराओं की, इनको भी आपकी जो मदद है उसकी ज़रूरत है। और रानी जिस तरह से, जिस नेकी के साथ, जज्बे के साथ इस वक्त काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ मिल रहे हैं। और NPG मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम भी आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जितनी इनकी हेल्प करना चाहते हैं वो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, ये आपको ख़ुद जवाब देंगी। और किसी भी किस्म का सवाल करना चाहते हो रानी से तो आप इनसे सवाल ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी, इससे मुतल्लिक़ हमें राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो से मुतल्लिक़ आप बर वक्त आगाह रह सकें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।